بسم اللہ الرحمن الرحیم انا واخواتها قال المصنف واما انا واخواتها فانها تنصب الاسم وترفع الخبر، ٹھیک، وہی انا وانا ولکن وکأن ولیت ولعل الی آخرہ۔ بات ہماری چل رہی تھی نواسخ مبتدا و خبر کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ہم نے نواسخ مبتدا و خبر میں پہلا مورد پڑھا کانا و اخواتها کا، تو اس کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو، ذہن میں بات ہو، تو بتایا تھا کہ نواسخ جو ہیں کیا ہیں، 3 قسم کے ہیں۔ بعض یہ عمل کرتے ہیں کہ مبتدا کو اپنا اسم رفع دے کر اور خبر کو اپنی خبر جو نصب دے کر، کانا و اخواتها۔ اور دوسرے مورد میں کہا تھا کہ عکس الاولی، ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی مبتدا کو اپنا اسم، خبر کو اپنی خبر، مگر کیا ہے، عکس عمل، کیا کہ مبتدا کو جو وہ اپنے لیے اسم بنا کر نصب دیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر لے کر جو کیا ہے رفع دے دیتے ہیں، اور یہ امتیاز جو ہے وہ ان کو حاصل ہے، انا و اخواتها کو۔ اور یہ 6 ہیں، اور عام طور سے آپ جو ہے وہ اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ وہ 6 کون کون سے؟ انا و انا، ٹھیک ہے، ولکن، کأن، ولیت ولعل، ٹھیک ہے۔ پھر ہر ایک کی مثال ہے، ان زیدا قائم ولیت امرا شاخص واشبہ ذلک وما اشبہ ذلک۔ اچھا، اس کے بعد پھر معنی کیا ہے ہر ایک کا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم لوگ کے لیے، کیونکہ ان سب کا اگر معنی ذہن میں ہوگا تو کل چل کر جب ابھی آپ عربی جملات کے ترجمہ کریں گے تو اس میں غلطی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، زید قائم، ٹھیک ہے، اور ان زیدا قائم، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ تو کیا فرق ہے انشاءاللہ ابھی یعنی ترجمہ کیا کریں گے ہم ابھی نیچے پڑھیں گے۔ ومعنی ان و ان التوکید، صاف بتا دے چلیے ابھی آگے بات کہ ان اور ان اس کا معنی کیا ہے، توکید ہے، تاکید کے لیے آتے ہیں یہ، یعنی ان زیدا قائم، آپ کیا کہیں گے کہ بے شک، یقیناً، حتماً زید جو کیا ہے کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہے، استدراک کے لیے، یعنی آپ کی بات سے کسی طرح کا سامنے والے کو گمان ہوا، وہ کچھ ہاں سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا ہے، آپ اس کی اس شبہ کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں، دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ مثلاً کیا ہے، فلاں صاحب جو کیا ہیں سخی ہیں، تو نے سمجھا کہ چلو ان کے بھائی بھی جو کیا ہیں وہ بھی سخی ہوں گے، کہا کہ نہیں وہ تو سخی ہیں، ان کے بھائی جو کیا ہیں ان کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ وکأن للتشبیہ، شباہت کے لیے ہے، یعنی اسم کو خبر کے، اور لیتا جو ہے کیا ہے تمنی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور لعل ترجی و توقع کے لیے، ہر ایک کی تشریح ابھی آئے۔ القسم الثانی من نواسخ المبتدا والخبر انا و اخواتها، دوسری قسم نواسخ مبتدا خبر میں سے کیا ہے، انا اور اخوات انا میں۔ اخوات کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، ترجمہ بہن نہیں کریں گے، نظائرها فی العمل، یعنی جو عمل انا کا ہے وہ عمل کے حوالے سے اس کا بھی، ہاں ان کا بھی یہی عمل ہے۔ وہی تدخل المبتدا والخبر، یعنی کیا مطلب، یعنی کہ مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں، فتنصب المبتدا ویسمى اسما، مبتدا کو نصب دے دیتے ہیں اور اس کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں، وہ اسم انا ہوتا ہے۔ اور ترفع الخبر وہ بمعنی، اور خبر کو کیا کرتے ہیں، خبر کو رفع۔ اب یہاں پر دیکھیں، خبر کو رفع دینے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ خبر اپنی حال پر باقی ہے، مرفوع نہیں، خبر کی جو رفع اس کو دور کر کے اس کو رفع اپنا نئے طریقے سے دے دیں، بمعنی انہا تجدد لہ رفعا، کہ اس کو نئے طریقے سے رفع دیتے ہیں، غیر الذی کان لہ قبل دخولها، کہ اس انا کے داخل ہونے سے پہلے جو رفع تھا نا وہ مبتدا خبر والی رفع نہیں ہے، یہ رفع انا کی خبر والی رفع ہے، وہ یسمى خبرها، اور اس کو جو کیا ہے خبر انا یا خبر اخوات انا کہا جاتا ہے۔ وهذه الادوات كلها حروف وهي 6، ٹھیک ہے۔ اور جیسے اس سے پہلے تھا کہ سب کے سب افعال تھے، یہاں سب کے سب کیا ہیں، حروف ہیں۔ الاول انا بکسر الحمزہ، سب سے پہلی چیز انا ہے کہ آپ اس کو انا نہیں پڑھیں گے بلکہ کسرے کے ساتھ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ قطر میں یا الفیہ وغیرہ پڑھیں گے کہ کہاں پر انا آپ کو پڑھنا ہوتا ہے کسرے کے ساتھ اور کہاں پر واجب ہے کہ آپ اس کو انا پڑھیے۔ یہ پہلا والا انا ہے، ہاں، ویسے عام طور سے جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ ابتدائی کلام میں انا پڑھا جاتا ہے اور درمیان کلام میں جو ہے وہ انا پڑھا جاتا ہے، جی جی، ٹھیک ہے۔ والثانی انا بمعنی بفتح الحمزہ، ٹھیک ہے، حمزے کو انا پڑھنا۔ وہما، دیکھیے معنی کے بعد دونوں میں فرق نہیں ہے، وہما
یدلان علی التوکید، دونوں کا معنی جو آپ کریں گے وہ بے شک کے ذریعے سے، یقیناً حتماً کے ذریعے سے کریں گے تاکید. یعنی کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اگر آپ کی بات پر وہ نہیں ہے، یعنی وہ دیکھ رہے کہ وہ معرض انکار میں ہے، وہ شک کر رہا ہے، تو اس کی شک کو دفع کرنے کے لیے لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر. ومعنی ہو تقویۃ نسبۃ الخبر للمبتدا، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی یہ ہوتا ہے کہ مبتدا کے لیے جو خبر ہے نا، خبر کی جو نسبت مبتدا کی طرف دی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اندر تقویت پائی جاتی ہے. اس کی انا اور انا لگا دینے سے اس میں تقویت آ جاتی ہے نہیں؟ جیسے دیکھیں ان ابا کا حاضر، آپ تو کہیں کہ ہاں آپ ایک مرتبہ کہیں کہ ابو کا حاضر، ٹھیک ہے، تمہارے بابا آئے ہیں، تو ہوتا ہے وہ شک کرے کہ مذاق کر رہی ہے، لیکن کہ ان ابا کا حاضر ہوں، اب کہے کہ نہیں، انا کا ایسا مطلب کیا ہے کہ نہیں، یہ مذاق نہیں کرنا پسند. نہ علم تو ان ابا کا مسافر ہوں، واضح ان شاء اللہ. دیکھیں علمہ کا لفظ آ گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ انا ہے جو کہ درمیان کلام میں ہے. بات واضح ان شاء اللہ. بس ثالث ہو لاکنہ، تیسرا موضوع کیا ہے؟ لاکنہ و معنی ہو الاستدراک، اس کا معنی کیا ہے؟ استدراک کیا جاتا ہے. وہ ہوا جی استدراک، وہی تو کہہ رہا ہوں، مطلب کوئی بات آپ نے کی، کوئی بات کی اور اس سے مطلب آپ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، اگر کہہ لیجیے اس سے مڑنا چاہ رہے ہیں، آپ اس سے ٹرن لینا چاہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہی خود ابھی بتا رہے ہیں. استدراک وہ ہوا کہ استدراک کی طرف پلٹے گی. استدراک کسے کہتے ہیں؟ تعقیب الکلام بنفی ما یتوہم ثبوتہ، کہ کلام کا بعد ملانا، ایسے کلام کا بعد ملانا کہ جس کو سننے کے بعد سامنے والا سمجھ رہا تھا کہ اچھا ایسا ہے، تو آپ کچھ ایسے جملے بولیں تاکہ اس کو لگے کہ نہیں آپ جیسا سوچ رہے ہیں ویسا نہیں ہے. بتوا ان شاء اللہ. یعنی اگر وہ یہ سوچ رہا ہے، وہ مثبت میں سوچ رہا ہے کہ اچھا ایسا ہو، جیسا کہ میں نے مثال دی تھی، آپ نے کہا کہ فلاں صاحب بہت سخی ہیں. ہاں، جب آپ نے کہا کہ فلاں صاحب بہت سخی ہیں تو سامنے والا سمجھا کہ اچھا یعنی پورا گھرانہ ہی سخی ہے، بھائی بھی اس کے سخی ہوں گے. تو کہا نہیں ان کے بھائی سے جو ہے اس کو سمجھ کے رہیے گا، وہ ایسے نہیں ہے. تو ایک پہلی بات کو مثبت کو منفی کرنا، ہاں یعنی مثبت کو منفی، یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بھی سخی ہے، آپ نے کہا کہ نہیں وہ سخی، آپ کے کلام سے مطلب جب بھائی کو کہا کہ سخی ہے تو سامنے والے سمجھا کہ اچھا وہ بھی سخی ہوں گے ان کے بھائی، آپ نے کہا نہیں بس وہی سخی ہے، بھائی ایسے نہیں ہے. یا پھر نفی کے حوالے سے ہے، آپ نے بھائی کے حوالے سے کہا کہ اس کا بھائی بہت کنجوس ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا کہ اچھا لگ رہا ہے سب سے بچ کے رہنا ہوگا سر، کہ نہیں بڑے والے بھائی سے مثلا بچہ نہیں، وہ بہت اچھے آدمی ہیں. تو جو نفی ہے اس کو اس بات بدل کر دینا، استدراک یہی ہے، یعنی کیا یو ٹرن لے لینا. حاضر ان شاء اللہ. نفی اگر سامنے والا نفی سمجھ اس کو اس بات ہے تو اس کو نفی کر دینا. اس میں مقدماتی میں مثال ہے کہ تمام مسافر ضرور ہو گئے، لیکن ابا کا صحیح ہاں دیکھیں ابھی بات آ رہی ہے. دیکھیں تعقیب الکلام بنفی ما یتوہم ثبوتہ، کلام کا بعد میں لانا، ایسے کلام کا کہ جس کے ذریعے سے کیا ہو، سامنے والا جو ثبوت سمجھ رہا تھا اس کو نفی کر دینا. وہ سمجھ رہا تھا کہ سخی، آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ سخی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس بات ہو ما یتوہم نفی، ہاں آپ سمجھتے کہ نفی کے مطلب سمجھتے کہ نہیں وہ بھی کنجوس ہوں گے، آپ نے کہا کہ نہیں ہے وہ سخی ہیں. جیسے مثال دے رہے ہیں، جیسے محمد شجاع، آپ نے کہا کہ محمد شجاع ہے، لیکن صدیقہ جبان، جب نے کہا کہ محمد شجاع ہے تو مطلب ان کو جو جس کے ساتھ شجاع آدمی بہادر کے ساتھ رہتا ہو، لیکن کہا کہ نہیں، لیکن اس کے دوست جو ہے وہ کیا ہے، وہ نہیں سیدھا نہیں ہے، جبان ڈرپوک ہے، ٹھیک ہے. یا جو آپ نے مثال دی، ٹھیک ہے، کہ جو لوگ سفینے میں تھے ہاں سب کے سب غرق ہو گئے، تو اب سمجھا کہ بھائی وہ باپ بھی اس کا اسی میں تھا، کہا لیکن ابا کا حی مثلا، ٹھیک ہے. والرابع کأن وهو يدل على تشبیہ المبتدا بالخبر، یہ دلالت کرتا ہے مبتدا کے خبر سے شباہت کے اوپر. جیسے کأن الجاریۃ بدر، ٹھیک ہے، کہ یہ جاریہ، یہ کنیز، یہ لڑکی جو کیا ہے یعنی اس کی طرح ہے، بدر کی مانند ہے، 14ویں کے چاند کی طرح ہے. واضح انشاءاللہ. تو یہ کانا کا کانا اعراب، اچھا اعراب کا فن میں وہ بھول گیا، اعراب یہی آسان ہو، کانا کا حرف مشبہ بالفعل الجاریہ تھا، ہاں اس میں انا، ہاں اس میں انا منصوب علامت نصب الفتح، اور بدرن جو کیا ہے خبر مرفوع علامت رفعہ. خبر صرف نہیں بولیے، خبر کانا بولیے گا،
ٹھیک ہے. اور ہر ایک کا ایسے ہی ہے, بہت آسان ہے, مطلب وہ پلٹیں گے تو. والخامس لیتا معنی ہو التمنی, لیتا یہ بھی حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے, اور اس کو کیا کہتے ہیں, یہ اس کا معنی تمنی کے لیے ہے, یعنی کسی چیز کا یہ تمنا کرنا. اچھا یہ تمنا وہ طلب المستحیل او ما فیہ عسر. اچھا اس میں دو معنی ہیں, یہ طلب کرنا یا تو مستحیل کام کا کہ جو اصل میں وہ شے کیا ہے, محال ہے, نہیں ہو سکتا, جیسے لیتا شباب ہو یا اودنی الیوم, ہو سکتا ہے کہ جوانی پر, تو یہ محال میں سے ہے ان شاء اللہ. او فیہ عسر, یا پھر کسی ایسی چیز کا طلب کرنا کہ جو آسان نہیں ہے, مشکل کام ہے, ٹھیک ہے. جیسے کیا ہے, ابھی دے رہے مثال, جیسے لیت الشباب عائد, ٹھیک ہے, کہ کاش کی جوانی جو کیا ہے پلٹ آتی. تو یہ کیا ہے, محال ہے, یہ ایسا نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ معجزہ ایک آدھ سب پھر ہر جو کیا ہے زلیخا سب نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ اس کی طلب مستحیل کی مثال ہے. اور لیت البلید ینجح, ٹھیک ہے, کاش کے جو وہ ہے کیا کہتے ہیں بیوقوف ہے, یعنی پڑھتا لکھتا نہیں ہے, ہے نا, وہ کیا ہو, کامیاب ہو جائے. تو یہ بھی کیا ہے, یہ مطلب محال تو نہیں ہے یہ, مگر یہ کہ مشکل کام ہے. اور انشاءاللہ والسادس لعل وهو يدل على الترجی او التوقع, یہ رجا کے معنی, امید کے معنی میں آتا ہے, توقع کے معنی میں. ہاں, توقع یعنی وقوع پذیر ہونے کے معنی میں, یعنی اس کے شاید کہ وہ واقع ہو گیا ہو. جیسے ومعنی ترجی ہے طلب الامر المحبوب, ٹھیک ہے, پسندیدہ امر کے واقع ہونے کا طلب کرنا. جیسے کیا ہے ولا یکن الا فی, اور یہ نہیں ہوتا مگر یہ کہ ممکن کام میں, جیسے لعل اللہ یرحمنی, ٹھیک ہے, میں امید کرتا ہوں کہ پروردگار مجھ پر کیا کرے گا, رحم کرے گا, ٹھیک ہے. ومعنی توقع, توقع کا مطلب کیا ہے کہ انتظار وقوع الامر المکروہ فی ذاتہ, کہ وہ امر کے جو مکروہ ہے یعنی ناپسندیدہ ہے, اور انشاءاللہ اس کے وقوع کا انتظار کرنا کہ وہ شاید وہ ہو جائے. جیسا کہ لعل العدو قریب منا, لگتا ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ کیا ہے, ہم سے قریب ہے. تو یہ انسان تو نہیں چاہتا ہے یہ کہ وہ دشمن سے کوئی اس کے قریب ہو, مگر ہو جاتا ہے. اور انشاءاللہ ظن و اخواتها, اس کو بھی پڑھ لیں, کہہ رہے کہ ہاں بہت آسان ہے یہ بھی, تاکہ تم یہ بات ختم ہو جائے گی. قال واما ظننت واخواتها فانها تنصب المبتدا والخبر على انه مفعولان لها. یہ تیسرا جو ہے کیا ہے اس میں سے ہے نواسخ میں سے, یہ کیا کرتے ہیں, یہ بھی مبتدا خبر میں داخل ہوتے ہیں, یہ مبتدا خبر میں داخل ہوتے ہیں, مگر یہ دونوں مبتدا اور خبر کے اوپر نصب کر کے اس کے عمل کو کیا کرتے ہیں, اپنا مفعول بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے, ظننت, حسبت, خلت, وزعمت, ہاں مفعولان رہا, ان دونوں کو مبتدا اور خبر کو اپنا مفعول بنانے, یعنی مبتدا کو اپنا مفعول اول اور خبر کو اپنا مفعول ثانی. جب اعراب کریں تو یہ کہتے ہیں, اور انشاءاللہ جیسے اب آپ کہتے ہیں ظننت زیدن قائما, ظننت فعل و فاعل, اور انشاءاللہ, اور زیدن جو کیا ہے مفعول بھی اول اور قائما جو مفعول بھی ثانی. یہ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں اقول القسم الثالث من نواسخ المبتدا والخبر ظننت واخواتها اي نظائرها في العمل. تیسری قسم نواسخ مبتدا و خبر میں سے ظننت اور اس کے اخوات ہیں جو کہ نظائر ہیں اس کے عمل میں. اور یہ کیا کرتے ہیں, تدخل المبتدا والخبر فتنصب جميعا, یہ مبتدا خبر میں داخل ہوتے ہیں, دونوں کو منصوب کر دیتے ہیں. کیوں, اس لیے کہ مفعول بناتے ہیں تو مفعول منصوب ہوتا ہے. ويقال للمبتدا مفعول اول وللخبر مفعول ثانی, مبتدا کو مفعول اول اپنا اور خبر کو مفعول ثانی. وهذا القسم 10 افعال, اور یہ کتنے ہیں, 10 افعال ہیں, اور سب کے سب افعال ہیں, ٹھیک ہے. ہر ایک کی پھر مثال ہے اول سے لے کر آخر تک. ظننت محمدًا صدیقا, اعراب یہ ہوگا فعل و فاعل, اور محمدًا مفعول اول اور صدیقا مفعول ثانی. حسبت المال نافعا, میں نے گمان کیا کہ مال جو ہے کیا ہے وہ فائدہ بخش ہے. خلت الحدیقۃ مثمرۃ, زعمت بکرا جریئا, ٹھیک ہے. رأیت ابراہیم مفلحا. واضح انشاءاللہ ترجمہ کروں ہر ایک کا یا رہن دو, ضرورت نہیں ہے, ہے نا, آسان ہے. اور خاص طور سے آپ لوگ عربی کے مکالمے کا درس لے رہے ہیں تو یہ تو بہرحال ضروری ہے, خود سے محنت کیجیے. ہاں الا عاشر تک کے ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہاں سے آئیے جو امپورٹنٹ بات ہے, ہر ایک کی مثالیں پڑھنے کے بعد کہہ رہے کہ والعاشر سمعت خلیلا یقرأ, ٹھیک ہے. تو یہ یقرأ جو ہے یہ فعل و فاعل فی محل نصب کیا ہوگا, مفعول ثانی ہوگا سمعتو کے لیے, ٹھیک ہے. اب آئیے یہاں پر کہہ رہے وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ الْعَشْرَةُ تَنْقَسِمُ إِلَىٰ 4 أَقْسَامٍ. یہ بہت
اہم بات ہے کہ یہ جو 10 ہے نا افعال، ٹھیک ہے، یہ ان کو کیا کہتے ہیں، یہ 4 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ بعض ان میں سے ایک قسم وہ ہے کہ یفید ترجیح وقوع الخبر، کہ جس میں کیا ہوتا ہے، یہ بات ہوتی ہے کہ خبر جو ہے کیا ہے، جو خبر وہ واقع ہو گئی ہے، اس میں رجحان پایا جاتا ہے. واضح انشاءاللہ. وہ اربعۃ افعال جیسے ظننت و حسبت و خلت و زعمت. مثلا جیسے جب آپ یہ کہتے ہیں نا کیا کہ جیسے ظننت محمدن صدیقاً، کہ میں نے گمان کیا کہ محمد کیا ہے، میرا دوست ہے، صدیق ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے، یعنی یہ گمان ہے کیا مطلب، یعنی 75% ہے آپ کا یہ گمان، 80% ہے، 50-50 نہیں ہے یہ. تو یہ کہنے کا مقصد ہے. اس طریقے سے دوسرا تو یہ کون ہے، 4 الفاظ، حسب، ظننتو، حسبتو، خلتو اور زعمتو. جب یہ جملہ کہا جائے تو مطلب کیا ہے، یہ 50 سے اوپر ہے، یعنی 51 سے لے کر کتنے تک، 99 تک. قسم ثانی وہ ہے کہ یفید الیقین و تحقیق وقوع الخبر، کہ جہاں پر یہ ہے کہ خبر واقع ہوئی ہے، یہ خبر کے وقوع کے یقین کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ یقیناً یہ کام ایسا ہو گیا ہے. مثلا اور یہ رأیتو، علمتو اور وجدتو ہے، ٹھیک. وجدت العلم نافعا، میں نے علم کو فائدہ بخش پایا. یہ کیا ہے، یہ یقین ہے گویا کہ مجھے. دیکھا ہوگا آپ نے، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ یعنی ہر کسی نہ کسی اعتبار سے وہ فائدہ تو بہرحال ہوتا ہی ہے. قسم ثالث کیا ہے، کہہ رہے ہیں یفید التسیر والانتقال، کہ تیسری قسم ان افعال کی وہ ہے کہ جو یعنی سیران کا معنی دیتے ہیں، یعنی ہو جانے کا معنی دیتے ہیں، ایک صورت سے دوسری صورت میں منتقل ہو جانے کا معنی دیتے ہیں. جیسے وہما فعلان، جیسے اتخذت وجعلت. ہاں آپ کہتے ہیں نا، وہ قرآن میں کیا تھی، وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے کیا ہے رات کو انسانوں کے لیے کیا ہے، لباس، یعنی ڈھپا ہوا قرار دیا ہے نا، کہ رات کے وقت انسان کیا ہوتا ہے، یعنی پوشیدہ ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے نا. تو یہ کیا ہے، یعنی قرار دے دیا، یعنی ایک حالت سے دوسرے حالت میں. اچھا، تو یہ تیسری تفسیر و انتقال کا معنی. اور چوتھی والقسم الرابع یفید النسبت فی السماء، یہ اس بات کی خبر دیتے ہیں، یعنی فائدہ دیتے ہیں کہ خبر جو کہ کوئی خبر کے کیا ہے، خبر اسم کے لیے جو ہے واقع ہوئی ہے، اس کی جو کیا ہے وہ فائدہ دیتے ہیں. جیسے وہ فعل، اور یہ سمعتو ہے، جیسے کہ اس کی مثال بھی گزری ہے، سمعت خلیلا یقرأ، میں نے سنا ہے، یعنی اس کا تعلق سما سے ہوتا ہے کہ میرا دوست جو کیا ہے پڑھ رہا ہے. اس کے بعد تمرینات ہیں، اس کو انشاءاللہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. اور خاص طور سے جو اہم چیز ہے اس میں، وہ جو تدریب ہے اعراب کی، اس کو دیکھیں گے تو یہ کس طریقے سے اس کا اعراب کریں گے یہ آپ کو آ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.